اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سورۃ الکہف ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے دس ول ایلیمینیٹ لائٹ اینڈ وی آل نیڈ لائٹ، رائٹ؟ تو سورت کے سٹارٹنگ میں پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، پریز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہوتی ہے سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر اگین کس بندے کی بات ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 1 میں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی۔ تو اکثر جب آپ دیکھتے کہ پریز ہو رہی، اس کے بعد کتاب کی بات ہو رہی، کتاب اتارنے کی بات ہو رہی، اور اللہ کے کون بندے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اب لوگ اس میں کجی ڈھونڈ رہے تھے، ٹیڑھ پن ڈھونڈ رہے تھے۔ آیت نمبر 2 میں بتایا جا ہے قیما لینذر، اور ٹھیک اور سیدھے بغیر افراط اور تفریط کے اتاری گئی ہے، مطلب اس میں کچھ بھی کجی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہے، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اب سورۃ الکہف میں اب یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے کس طرح ڈرانا بھی ہے اور خوشخبری بھی دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بھی چیزیں آتی ہیں، صفت نا، اور ڈرانا بھی اور خوشخبری بھی دینا۔ آیت نمبر 3، 4 اور 5 ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر وہ ڈرائے، مومنوں کو بشارت دے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اوکے، دیٹس دا کنٹینیوشن آف دا سیکنڈ آیا ٹو دا تھرڈ آیا۔ اینڈ دا 4th and 5th and 6th، اور نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے منہ سے بڑی ہی بات نکالتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ ہی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں، کیا ان کے باپ دادا کو کچھ پتا تھا کہ اس کے بارے میں؟ نہیں، لیکن وہ ایسے ہی باتیں بنا رہے ہیں۔ اب اس میں نا 4 سٹوریز آتے، پھر 4 سٹوریز میں بھی سب ڈیوائیڈ ہوتے، جیسے کہ نالج کے بارے میں ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے نالج کے بارے میں، اور ایک جو دین کے لیے نکلتے چند نوجوان، ان کا کیسا ٹیسٹ ہوتا، اور کہف مطلب ایک غار کے لیے بات ہوتی، اور غار میں کیسا پروٹیکٹ کرے تھے وہ چند نوجوانوں کو جو توحید پہ نکلے تھے۔ پھر شاید آپ کو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہے اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو اس میں کیا یہاں پر فَلَعَلَّكَ کا باقی النفس کا کیا ہے؟ یہ ایسی تکلیف ہے کہ کوئی انسان نہ غم میں گھلتے جانا ہے۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اسفا، اتنا زیادہ غم، شدید الغم ہو رہا تھا آپ کو، اس کے وجہ سے ایسا دکھ رہا تھا کہ باقی النفس کا، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے۔ لائک غم کیسا ہلاک کرتا؟ یوسف علیہ السلام کے جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام واز مسنگ یوسف علیہ السلام، رائٹ؟ اینڈ ہی واز ان شدید الغم اینڈ ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ۔ تو دیٹس ہاؤ دا غم ول بی۔ کیا ہم جب لوگوں کو پیغام پہنچاتے اور وہ یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو ڈو وی ہیو دیٹ باقی النفس کا لا سارہم؟ تو ہمارے اندر بھی وہ غم ہے، وہ تڑپ ہے، یا ہم ان کے بارے میں بات کرتے؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم غم کرنا لیکن اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیا نمبر 7 آنورڈز، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اس کی زینت بنائی ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کیوں زینت بنائی؟ تاکہ اس میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سورۃ الملک میں بھی یہی آتا کہ کون اچھے عمل کرتا، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، چند سال یا چند جو بھی عرصہ ہے،
then we have to go back and we have to give our आमाल नामा, वही करेंसी वहाँ पर काम आने वाले है। और जो कुछ ज़मीन पर है बिलाशुबा हम उसे चटियल मैदान बना देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, बिल्कुल एक रोटी कैसा रहती वैसा हो जाएगा पूरा मैदान चटियल। क्या आपने समझा कि गार और कुतबे वाले हमारे निशानियों में से एक अजीब निशानी है। अम हसिबता अन्ना अस्हाबुल कहफ, कहफ का नाम आयत नंबर 9 में आया है। वर्रकीम कुतबे वाले, कानू मिन आयातिना अजबा आयत नंबर 10 में है। और जब उन नौजवानों ने घर में पनाह ली, जो गार था ना उसमें जाके पनाह लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दुआ करे, दे लुक फॉर इट कि कहाँ पर पनाह लेना चाहिए, कैसा हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दीजिए और हमारे लिए हमारे मामले में सही रहनुमाई फरमाइए। दुआ भी करे और कोशिश भी करें उन लोग। और दुआ क्या करे, वक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो हम भी दुआ करना और कोशिश भी करना है। और हमने गार में उनके कानों पर कई बरस के लिए पर्दा डाल दिया। तो अल्लाह ताला क्या करे, ये एक अमेजिंग स्टोरी है। अल्लाह ताला उनके कानों पे कई साल तक पर्दा डाल दिए ताकि उन लोग स्लीप करते रहे, सोते रहे। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम मालूम करें कि दो गिरोह में से कौन उस मुद्दत को ज़्यादा याद रखने वाला है जो उन्होंने गुजरा। तो अब आयत नंबर 12 में बताया जा रहा है, सुम्मा बास ना हम, कि कितने लिनालम अयुल हिस्बैनी आहसा, आहसा मतलब काउंट के लिए बोलते, लिमा लबिसु अमदा, कितने टाइम तक उन लोग थे अस्लीप थे। हम उनका हाल ठीक ठीक आपसे बयान करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थ्रू वही बताया जा रहा। एक्चुअली द Jewish people, they ask several question and one of the question they ask about this also, and वो रूह के बारे में। Then वही came and Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was informed about this। हम उनका हाल ठीक ठीक आपसे बयान करते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे, वो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत में ज़्यादा किया है। When you go deeper into it, ये नौजवान फितिया मतलब बहुत यंग बच्चे थे, टीनेजर बच्चे थे, और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। जब वो खड़े हुए तो बोले, हमारे रब तो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवाय किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। अगर पुकारा तो हमने जुल्म और ज़्यादती वाली बात की। देखिए बेहतरीन तरीके की तबलीग की है। आयत नंबर 14 में देखिए कि वरबतना अला कुलूबिहिम, अपने दिल को पहले तो बांधने की बात है। इस कौमो फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला का इंट्रो दे रहे हैं, आसमान और ज़मीन का रब है। लन नदुआ मिन दूनिही, मतलब अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। इलाहुन लक़द कुलना इज़न शतता, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये ज़ाती वाली बात है। ये हमारी कौम है, इन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरों को इलाह बना रखा है। तो ये क्यों इन लोग हिजरत करे, ये सारा मामला क्यों हुआ, तो बता रहे हैं कि इन लोग तौहीद पे नहीं थे, इसीलिए हम छोड़ दिया और निकल गए। ये हमारी कौम है, इन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरों को इलाह बना रखा है, वो उनकी इबादत पर वाज़े दलील क्यों नहीं लाते। फिर उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो अल्लाह पे इन लोग झूठ बांध रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जालिम कौन है। और यहाँ पर जुल्म किसकी बात हो रही, शिर्क क्या है, जुल्मुन अजीम है, वो बात बताई जा रही है। आयत नंबर 16, और जब तुम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवाय इबादत करते हैं उनसे अलग हो गए हो तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब अपनी रहमत तुम पर फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम में आसानी पैदा करेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इज सेइंग तुमको अल्लाह विल हेल्प यू इन द गार। और अल्लाह ताला कैसा उनको सुला दिए, उनके साथ कुत्ता भी था, कुत्ता वाज नॉट इनसाइड, इट वाज आउटसाइड दो, लेकिन कई साल तक इवन धूप का रुख भी चेंज करते रहते थे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। और आप सूरज को देखेंगे जब वो तुलू होता है तो उनके गार से दाएं तरफ हट जाता है और जब गुरूब होता है तो उनके बाएं तरफ कतरात कर निकल जाता है और वो गार के अंदर खुली जगह में है।
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی دوست نہیں پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں کیا بتایا جا رہا کہ سورج بھی ان کے اوپر زیادہ نہیں پڑ رہا تھا، اور کشادہ کھلی جگہ تھی۔ غار کیسے رہتے؟ ایک دم کنجسٹڈ جگہ رہتی نا، ویسا نہیں تھا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کھلی جگہ تھی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرے۔ دے آسک آلسو کہ گائیڈنس کے لیے تو طلب بھی ہونا چاہیے، کوشش بھی ہونا چاہیے، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے، مطلب ایسے تھے ان کے یہاں جیسے کہ انہوں جاگنے والے، ایز اف کہ somebody is sleeping and they're going to be awake any time، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے۔ اب کروٹیں کیوں بدل رہے تھے؟ اگر ویسی رہے تو کیا ہوتا، وہ بیڈ سولز ہو جاتے نا انسان کا، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کر رہے تھے، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ جب کتا ایسا داہنے ایسا پیر پھیلا کے رہتا، لوگ دیکھ کے اس کو ڈر جاتے، فلی اوے ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھینک کر بھاگ جائیں گے، اور اپنے میں ان کی دہشت سمجھ لیں گے، مطلب اسکیڈ ہو جائیں گے جب ایسا دیکھیں گے تو اینی بڈی، کیونکہ کتے کا ویسا رہنا اٹ مینس کہ کتا گارڈ کر رہا ہے۔ اوکے، اور آیت نمبر 19 پہ ہے سورۃ الکہف۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنے عرصے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ بولا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنے دیر تم ٹھہرے ہو، چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے دے کر اپنے ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ اب یہاں پر کچھ انسٹرکشنز ہیں 19 آیت میں۔ اب ان لوگ اٹھے، ایک دوسرے سے ویریفائی کر رہے ہیں، ہاؤ مینی ایئرس وی ویئر سو کچھ نے کچھ عرصہ بتایا، تو پھر وہ اس کے بارے میں بات کرے۔ پھر آفٹر دیٹ دے فیلٹ کہ ان کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ چاندی کے جو سکے، اٹس بین سو مینی ایئرس، یہی اسٹوری میں بتایا جائے گا ہاؤ مینی ایئرس ویئر دیر، دیٹ ول بی مینشن لیٹر آن۔ تو کئی سال، 300 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، چاندی کے سکے دیے اور بولے یو ہیو ٹو گیٹ دا پاکیزہ کھانا، پیور کھانا، ازکا طعام لے کے آؤ، اچھا کھانا لے کے آؤ، پیور کھانا لاؤ، اور بہت کیئرفلی آؤ اور اچھے سے بات کرو۔ وائی دے سیڈ کیئرفلی جاؤ اور کیئرفلی آؤ؟ بیکاز ان لوگ اتنے سال پہلے جو اسکیپ ہو کے یہاں تھے، لوگوں کو اگر معلوم ہو جائیں گا تو پھر ان کو پکڑ لیں گے پھر سے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطالعہ ہو گیا تو تمہیں رجم کر دے گا، یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا دے گا۔ تو ان کے جو اندر باتیں تھے وہ بھی بتا دے، یا تو لوگ ہم کو پتھر مار کے رجم کر دیں گے یا دین پہ پلٹا دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ فلاح نہیں پانے کی بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر؟ مطلب اگر سمجھو ہم شرک پہ خدا نخواستہ موت ہو گئی تو کیا فلاح ہوتی؟ نہیں۔ تو اس کانٹیکس میں بھی بات ہے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطالعہ کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا دعویٰ حق ہے، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں بہم جھگڑنے رہے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا۔ وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب سٹوری ایک دم سے کیا ہو گیا کہ یہاں پر سرٹن ڈیٹیلز اتنا نہیں بتایا گیا، ایک دم سے بتایا گیا کہ ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے اوپر کوئی عمارت بنا دو یا کچھ کر دو۔ تو کیا ہم ایسے جگہوں پہ عمارت بنا سکتے اور ایون خبروں کو پکے بنا سکتے؟ نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایسے جگہوں پہ کسی کے ڈیتھ ہو گئی تو وہی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دین آیا نمبر 22 سورۃ الکہف۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب ہی ان کی گنتی خوب جانتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سری بحث کے۔
اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں. تو اب یہاں پر کتنے تھے کاؤنٹ میٹر نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں آرگیومنٹ کرنا، بحث کرنا، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اور آپ کسی چیز کے متعلق نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ آئی ول ڈو اٹ ٹمارو، بٹ ہی ڈنٹ سیڈ انشاءاللہ. تو بہت ٹائم تک وہی نہیں آئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک اصول سکھایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کہو، یعنی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یو نیور گو دیر. انشاءاللہ کا مطلب اف اللہ ولس، اگر آپ کے دل میں ہے تو ہی انشاءاللہ کہیے. اور بعض وقت کیا ہوتا، جب آپ بولتے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا، اٹس پاسبل ہو جاتا. کوئی چیز کو اگر آپ نہیں کر رہے یو کین ٹیل دیم کلیئرلی. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں بولے، تو وہ ایک اصول ہم کو سکھایا جا رہا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے. اور جب آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد اور بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. آیت نمبر 24 میں ہے. اب یہاں پر 25 آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ غار میں 300 سال اور 900 سال زیادہ رہے. تو 309 ایئرس لوگ تھے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین ازدادوا تسعا. تو 300 کے اوپر 9 ایئرز مور، سو 309 ایئرس. آیا نمبر 26 آنورڈز، کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے. آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے. کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. ان کے لیے اس سے اللہ کے سوائے کوئی دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ اس کی تلاوت کیجئے. اب آیت نمبر 27 میں کیا بتایا؟ تلاوت کی بات ہو رہی کہ رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوائے کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے. آیت نمبر 28. اور آپ اور اپنے رب کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کے چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنا نہ پائے کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے اور اس کی اطاعت نہ کرے، جس کا دل ہم نے آپ کے ذکر سے غافل کر دیا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا. تو یہاں پر دیر اینڈ دین اگین اینڈ اگین اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی. اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے قناتوں نے ان کے احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسی پانی کے ساتھ سنے جائے گی جو تلچھٹ کی مانند ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے کہ پوری ان کو آگ انسرکل کر لی، اور وہ کیسا ہو گئے، ان کے فیس بھی پورا ان کے جل کے ایسا. اور تیل جب بہت زیادہ گرم کرے تو کیسا ہو جاتا، مرکی مڈی براؤن ہو جاتا نا، ویسا. اور پانی کے ساتھ ان کی سنی جائے گی جو تلچھٹ کی مانند ہوگی، وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گی. برا مشروب ہے اور کیا برا آرام گاہ ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کل محل یشفل وجوہ ہے نا، 20 شرابو ساتھ مرتفقہ، مطلب بہت ہی بیڈ جگہ ہے، اور ان کو جو مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی برا ہے، کیونکہ ان لوگ کام بھی ویسے کریں. بے شک جو لوگ ایمان لائے، جب بھی یہ بات ہوتی اس کے بعد ایمان لانے والوں کی بات ہوتی. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا، بہت ساری چیزیں آپ کرتے، لوگ ایکنالج کرتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کرنے والے ہیں. لیکن ہم دنیا میں بہت سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو وی ڈونٹ نیڈ دیٹ ایکنالجمنٹ فار دا سیک آف اللہ. اللہ ول ڈیفینیٹلی اینڈ شیورلی ول گیو. انہی لوگوں کے لیے
ابدی باغات ہیں مطلب فار ہمیشہ، جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موتی کے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے جنت اور کیا اچھی آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 31 میں بول رہے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، تو یہ بھی ہے ان کے لیے واٹر ماؤنٹینز ہے، واٹر سٹریمز ہے، اور پھر ان کے لیے یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا۔ اب ہم سونا اتنا پسند کرتے، فیمیلز کو پسند آتا، تو سونے کے کنگن بول رہے، پھر کپڑے بھی کتنے اچھے دبیس ہے، ریشم کے ہے، اچھے کنگن ہیں ان کا کتنا، اور اچھا کمفرٹبلی بیٹھے ہوئے بھی ہیں تکیے لگا کے، کہ متکئین فیہا علی الارائک، اچھے جھولے کی طرح اچھا کمفرٹیبل تکیے لگا کے۔ کتنے بھی ہم ریکلائنرس یہاں ڈھونڈو ویسا ملتے نہیں، وہاں پر اچھا آپ کو آرام گاہ مل رہی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے، آیہ نمبر 32 پہ ہم بیان کیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال۔ اب یہ نیکسٹ سٹوری ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 آغا عطا کیے، مطلب انگور کے جو 2 باغ تھے نا وہ، اور ان کے گرد کھجوروں کی باد لگا دی، مطلب اس کے پورے اطراف میں جو بیل تھے، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی، مطلب ہاؤ بیوٹیفل اٹ کوڈ بی نا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کتنا پریٹی اچھا تھا، دونوں باغ اپنے پھل لاتے، اس میں سے کچھ نہ گھٹتا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بنائی۔ تو اتنے اچھے واٹر سٹریمز بھی ہے، پانی بھی ہے، کھجور کے درخت ہے، انگور کے درخت ہے، اور اٹ سیلف ان کو دیکھو نا تو کتنے خوبصورت ہے، اور خوشبو بھی کتنی اچھی آتی، اور دیکھنے میں بھی کتنے اچھا لگتا۔ اور اس پھل اور اسے پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جبکہ وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، میں تجھے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ تو یہ سارے باتیں کیا تھے؟ غرور، تکبر والے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی چیز دیتا نا تو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، وہ رب ہے، جب وہ دینے والا ہے تو وہ لینے والا بھی ہے۔ اللہ جب دیتا نا تو اس کا ہم شکر گزاری ہونا چاہیے، بوسٹ فل ہونا کہ کس کی طرح ہے؟ قارون کی طرح۔ شکر گزاری ہم پروفٹس کو جیسا دیکھیں تو وہ سمجھ رہا کہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ اینڈ ہی واز لائک تھنکنگ کہ دیکھو میں مال میں بھی زیادہ ہوں اور فیملی میں بھی زیادہ ہوں۔ دس از ناٹ اے گارنٹی فار somebody being کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے۔ اینڈ مینی پیپل دے تھنک دیٹ وے کہ اگر مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اور کسی کے پاس کوئی چیز کی کمی ہے تو سمجھتے کہ ہاں ان کے پاس یہ کمی ہے کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے، ان کے پاس زیادتی ہے کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے۔ کیا ایسا کچھ ہے قرآن میں مینشن میں؟ ایسا ویسا رہتا تو پروفٹس ہے، رسول ہے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ از ٹیسٹنگ us all، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں وہاں باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ آیت نمبر 36 میں دیکھیے کہ اس کو ایک یہ غلط فہمی ہے، I'm getting here so I'm going to get there also, that's what. So many people they have this criteria in their mind کہ اچھا ہم کو یہاں پر سب نعمتیں ملے، اولاد ہے، مال ہے، اچھی صحت ہے، so on so forth، تو we going to get there also. Are you earning that for the akhirah? Are you spending in the way of Allah? Are you شکر گزار؟ Are you giving others also؟ کیا خود ہی اپنے لیے ہی جمع کر لے رہے ہیں، خود ہی یوز کر لے رہے ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اسے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا انسان بنایا؟ تو یہاں پر آیت نمبر 37 میں بہترین طریقے سے اس نے جواب دیا، he didn't feel bad کہ اچھا تم میرے لیے ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ what happens when somebody says so، ہم کیا کرتے ایک دم ہی آف ہو جاتے اور ہم وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ but still look at this person، his way of talk was so nice
ہی واز سیئنگ مٹی سے بنایا گیا، پھر نطفے سے کریشن کے بارے میں بات کرے، اور پھر کس طرح انسان کو اچھی طرح بنایا گیا. لیکن میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے میرا رب، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں پر دیکھیے توحید کی بھی بات ہوگی. اور جو تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے. تو ہی واز سیئنگ وائی ڈنٹ یو سے دیٹ ایز سون ایز یو انٹر دا باغ، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کیا ہے، سارے جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، اینی تھنگ گڈ یو سی ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہم بارک، ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب بولنا چاہیے. یہ نہیں بولنا واو دس دیٹ، اس سے کیا ہوتا، نظر بد ہوتا، اور کچھ بھی ہو سکتا. اللہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے، تباہ تاراج بھی ہو سکتا. بٹ دس از لائک ہی واز اے ناشکرا پرسن. تو اس وجہ سے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے. تو ہی واز سیئنگ اللہ تو کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل میدان نہ ہو جائے. سو ہی واز سیئنگ آیت نمبر 40 میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی آندھی یا طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے تو تباہ بھی ہو سکتا ہے. ہی واز سیئنگ دا تھنگس اٹ کوڈ ہیپن. نہ وہ کرسنگ کیا، نہ اس کے دل میں کوئی حسد تھی. ہی واز جسٹ سیئنگ دا سینیریوز واٹس گونا ہیپن. یا اس کا پانی غرق ہو جائے، پھر اس سے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھے. پانی از دا مین سورس، بغیر پانی کے کوئی چیز بھی گرو نہیں ہو سکتی. اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا، یا پھر وہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا جو اس پر خرچ کیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنے چھتریوں پر گرا ہوا تھا اور وہ خطا تھا. اے کاش میں. اب آیا نمبر 42 میں کیا ہوا، سم تھنگ ہیپن. تو پورا باغ تباہ تاراج ہو گیا، پورا چٹیل مطلب پورا گر گیا، چھتریاں گر گیا، ایوری تھنگ اٹ وازنٹ دا سیم وے. تو ہی واز تھنکنگ واٹ ہیپن ٹو دس، اینڈ ناؤ ہی ریئلائز اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. سو آیا نمبر 42 میں دیکھیے کہ ہی از ریئلائزنگ دیٹ وَيَقُولُ یا لیتنی. مطلب یہ لیتنی مطلب کیا ہے کہ اٹس لائک کلمہ حسرہ ہے کہ لم اشرک بربی احدا، کہ میں شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو. واٹ از دا شریک ٹھہرانا یہاں پر؟ ہی واز گیونگ کریڈٹ ٹو ہمسیلف، ہی از ناٹ گیونگ کریڈٹ ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. جیسا کہ قارون کہتا تھا میرے پاس یہ خزانے ہیں کیونکہ میں یہ ہے تو وہ ہے. تو نو، دیٹس ناٹ اٹ. اللہ گیو دیٹ. اگر وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا تو دس وڈ ناٹ ہیپن. اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوائے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا. وہاں تو تمام اختیار اللہ سچائی کا ہے، وہی بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا ہے. تو آیت نمبر 44 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے ہر چیز، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے. اب یہاں پر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا ہے، کماءً ایک پانی کے جیسی میں جس میں آسمان سے نازل کیا، پھر اسے زمین کی نباتات خوب پھولی پھلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، اسے ہوائیں اڑا لی جاتی ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 45 میں ایک مثال دے کے بات بیان کی جا رہی کہ ہاؤ دا تھنگس ول بی، مطلب یہ ساری چیزیں اچھے ہیں، پھر کیسا پھولتے پھلتے، جیسا پانی ہے نا واٹر سائیکل پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے. یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن کیا رہنے والا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. تو یہ مال اور بیٹے تو بس دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن ہمیشہ کیا رہنے والا ہے، باقیات الصالحات، اچھے عمل رہنے والے ہیں، اور اللہ کے پاس یہی ایکنالج ہونے والا ہے. امید کے اعتبار سے یہ بہتر ہے. آیا نمبر 47 آنورڈز. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صاف بستہ پیش کیے جائیں گے. آیا نمبر 48.
کیے جائیں گے، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یو ول بی، اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس کے تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہمارے کم بختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو کسی چھوٹی اور بڑی اعمال کو نہیں چھوڑا۔ تو اب یہاں پر 49 میں آپ دیکھیے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، لوگ دیکھ رہے ہیں مشفقین، ڈرے ہوئے ہیں، مما فیہ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، بول رہے ایک چھوٹی بات بڑی بات سب ہے، الا احصاها، وہ بھی on top of that everything was counted۔ تو ان لوگ بول رہے کہ ہر بات لکھے ہوئی ہے، انیومریٹڈ ہے، اور اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو عمل کیا تھا حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اب جو بھی کرے تھے ایوری تھنگ از ریکارڈڈ ان دیٹ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، پھر یہ آدم اور حوا علیہ السلام کا اگین دس ول بی دیر، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا کیا، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ آیا نمبر 51 میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں گواہی نہیں بنائی تھا، اور نہ ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنے بازو مددگار بنانے والا نہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقیناً کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اسے بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اب آیت نمبر 53 میں کیا ہے، جیسے ہی وہ آگ دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس میں گرنے والے ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی تھی، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو اب یہاں پر اکثر شئین جدلا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، وہ چیزیں، اور مثال کے ذریعے کیا ہے، اچھی طرح بہترین طریقے سے بات سمجھ میں آتی، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا، اور نہ اپنے رب سے استغفار کرنے سے، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر صرف اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آئے، ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اب they themselves want the عذاب، اور ہم رسول کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائے، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق بنا لیا۔ تو اب ان لوگ کس طرح آیتوں کا مذاق بنا رہے ہیں اگین اینڈ اگین۔ آیت نمبر 57، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ اس قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 57 میں دیکھیے کہ وہ کیوں ظلم ہے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کو بھول گئے اور منہ موڑ لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ پردہ آ گیا، اور ان کے کانوں میں کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا، اور ان کے لیے کچھ بھی اب ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 58، اور آپ کا رب خوب مغفرت والا، خوب رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے لیے ان کے کیے پر پکڑے تو ان پر جلد عذاب لے آئے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقابل کوئی پائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً سے پکڑ سکتا، اور اس کے بعد ان کی کوئی پناہ مل سکتی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 59، اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جو خادم ہے یوشع بن نون سے کہا، میں چلتا ہی رہوں گا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں،
یا میں مدت ہائے دراز تک چلتا رہوں. اب آیت نمبر 60 میں کیا ہے؟ when Musa علیہ السلام was asked who is the most knowledgeable person, so he said he himself. He didn't, like, he was not saying in a way like that's what he knows, so he said that in a normal way. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم جا کے خضر علیہ السلام سے ملو، لیکن تمہارے باسکٹ میں ایک فش بھی رہیں گی، لیکن وہ فش کیا کی بھنے ہوئی رہیں گی، وہ پانی میں اس طرح جا کے گم ہو جائیں گی، تو وہی پلیس رہیں گی، میٹنگ پلیس رہیں گی. تو یہ شب بھی ان کے ساتھ تھے اور ان لوگ وہ ناشتہ لے کے جا رہے تھے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام از سیئنگ نو میٹر ہاؤ مینی ایئرز اٹس گونا ٹیک بٹ آئی ایم گونا لرن. تو ایک نالج کی طلب، نالج کے لیے انسان کو طلب بھی ہونا، کوشش بھی ہونا، چاہے کہیں سفر کرنا پڑے، چاہے جانا پڑے، آنا پڑے، کچھ بھی ہے، کوشش کرنا چاہیے مور نالج گین کرنے کی اور عمل کرنے کی. پھر جو وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، تو اب یہاں پر آگے سٹوری گوز آن پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور وہاں دریا میں سرنگ کا سا راستہ بنا کر چلی گئی. دیٹ از دا پلیس ایک الگ سے راستہ بنا کے وہ چل گئی. پھر جب وہ دونوں آگے چلے تو اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لاؤ، ہمیں ہمارے اس سفر کے تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو آیت نمبر 62 میں بولے کہ مجھے ناشتہ لائیے، مجھے کھانا ہے. وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی بھول گئی اور مجھے شیطان نے بھلا دیا. آپ سے اس کا ذکر کروں اور وہ عجیب طرح دریا میں راستہ بنا کر چلی گئی. تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں بھول گیا، جب آپ وہاں تھوڑا سا نیپ لیے تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم مچھلی ایسا نکل کے چلے گئی اور میں بھول گیا تھا. موسیٰ نے کہا یہ تو یہی جو کچھ ہم چاہتے تھے. پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے. اب کیا کرے ان لوگ، جو بھی ان کے فٹ سٹیپس تھے نا، دے وینٹ بیک. دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی کتنے اچھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بولے کہ اچھا کیوں بھول گئے، یہ وہ کچھ ڈانٹے نہیں، کچھ بھی نہیں. چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا، ہم نے اسے اپنے طرف سے رحمت دی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص علم ان کو سکھایا. آیت نمبر 66. موسیٰ نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیرے اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام از سیئنگ کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں آپ سے. تو کتنا اچھا ایک جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو ایک رہنا چاہیے. وہ بولا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. سو دیر آر سم کنڈیشنز ٹو اٹ تو بینگ اے ٹیچر یو کین کیپ دا کنڈیشنز کہ اچھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو دیٹس واٹ ہی واز سیئنگ. اور جو چیز تیرے احاطے علم ہی میں نہیں تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے. سو ہی واز گیونگ دا آنسر آلسو. خضر واز سیئنگ ہاؤ از اٹ پاسبل، جس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے اس پہ آپ کیسے صبر کر سکتے. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا اور میں کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. سو موسیٰ علیہ السلام said because he was so much into learning the knowledge about it. So he said you would find me inshallah، میں صبر کروں گا and we will proceed. So آیا نمبر 70. خضر نے کہا پھر اگر تو میرے اتباع کرنا چاہتا ہے تو کسی چیز کی بابت مجھے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے چھیڑوں. تو ہی واز سیئنگ کہ اب آپ سوال نہیں کر سکتے. دیز آر دا کنڈیشنز، اف یو ایگری ٹو اٹ دین وی کین موو آن. دیز آر دا تھنگس. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے یا سوراخ ڈال دیا الگ الگ. موسیٰ نے کہا کیا تو اسے توڑ رہا ہے یا سوراخ ڈال رہا ہے؟ اس کشتی والوں کو غرق کر دے، تو نے بڑا برا کام کیا ہے. آیا نمبر 71 میں. تو اب جیسے ہی کشتی میں ایک ہول سے کر دیے یا توڑ دیے، جو بھی تھا اچھی تھی وہ ثابت سی، تو بول دیے کہ کیوں کر دیے، اس کو خراب کیوں کر دیے، تو اچھا کام نہیں ہوا. آیا نمبر 72 آنورڈس. سو خضر نے کہا کیا میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. سو ہی واز سیئنگ ڈو یو ریممبر دس واز دا کنڈیشن، یو ہیو ٹو ڈو دا صبر. تو قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ نے کہا میری بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالے. سو ہی واز سیئنگ اوکے
ایک بار ایسا ہو گیا ڈونٹ بی سو ہارڈ آن می کائنڈ آف. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا بری بات ہے ایک پاک نفس کو قتل کرنا. تو اب کو کس سے جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا، یقیناً یہ تو بہت برا کام ہے. اب آیت نمبر 74 میں انہوں کیا بول رہے ہیں، یہ تو بہت برا کام ہوا کہ آپ ایک قتل بھی کر دیے. سو دس واز دا تھنگ اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. تو آیت نمبر 74 پہ یہاں پر پارہ ختم ہوتا، پارہ نمبر 15. آج اتفاق سے فرائیڈے بھی ہے، سورہ کہف بھی اس میں آ گئی. موسٹ آف دا سورہ کہف we completed today the story regarding that نوجوان. That was the first story we did it, and then we did the story of باغ والے. تو پہلی سٹوری کیا تھی، کس طرح ان لوگ اپنا نکلے، کتنے مضبوط تھے. جب آپ ینگ رہتے، آپ مضبوط بھی رہتے، تو آپ ایمان پہ جو ایک ایکشن کرتے وہ ایک ایج کے بعد نہیں کرتے، لیکن ہر ایج میں ہمارا ایمان کا لیول اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینڈ سیکنڈ تھنگ وی لرن اللہ گیوز ٹو سم اینڈ اللہ ول ٹیسٹ یو. تو وہ ہم اگر کوئی چیز مال مل رہی اس پہ ہم شکر گزاری رکھنا. اینڈ تھرڈ علم کا جو تھا ٹیسٹ، تو علم سیکھنے کے لیے حریص ہونا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے علم سیکھنے کے لیے. نو میٹر واٹ ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے سیکھیں. تو یہیں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.